بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفعت سراج. اس کی یہ 48ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. تیمور علی خان ماں کی حالت کے پیش نظر اٹھ تو آ گئے تھے مگر بہت الجھ گئے تھے. پتہ نہیں انہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ پس پردہ کوئی بڑا طوفان متحرک ہے جو سامنے آنے والا ہے. وہ پھر بے قل انداز میں ماں کے پاس دوبارہ آ گئے تھے. یہ ان کے لیے مزید بہتر ہوا کہ وہاں متربہ نہیں تھی. اماں جی آنکھیں موندے لیٹی تھی. وہ خاموش انداز میں ان کے قریب پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے. میرا بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں تو کنیزیں بھی سر ڈھلک کر پھرتی ہیں. سو بڑی آبرو کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں. وہ بے اختیار بڑبڑا رہی تھی. میرے اللہ تو مان رکھ لے میری عزت رکھ لے. وہ پھر بڑبڑائی. تیمور علی خان بری طرح چونک پڑے. نہ جانے کیا کیا سن ان پر الہام ہونے لگا تھا. پھر کسی یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے. نہایت مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود ان کی نگاہوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی. وہ اٹھنے لگا. وہ احمق جاہل لڑکی اتنا نہیں گر سکتی. لیکن کیا پتہ گر گئی ہو. رات میں تاریکی سے چھپ کر نکاح کرنے والا ایسا روشن ضمیر ہوتا تو نکاح روشنیوں میں ہوتا. خان کا کاغذی نصیب سے کیا ہوتا ہے. کہہ تو دیا سر کا کہ تقویٰ سے بلند کوئی شب نہیں. آ تو گئی ہے مہربان ساری. خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ہم زنگ کھائے ہوئے انسان بھی ابھی تک نسب کی حقیقت سمجھ ہی نہیں پا رہے. تو یہ بات ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر کارروائی کا آغاز کس سے ہونا چاہیے. ہم نہیں چھوڑیں گے اسے. ان کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا. اماں جی ہم خاصے آزاد خیال تھوڑے سے نافرمان اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کے معاملے میں تھوڑے بے لچک اور سنگ دل ضرور ہے مگر اس درجہ کمینے اور گھٹیا نہیں ہے. وہ خود پر کنٹرول کھو چکے تھے اور کچھ اس بات کی بھی جلدی تھی کہ ماں کو تکلیف دے کشمکش سے نجات دلا دے جس کے سبب ان کی جان پر بنی ہوئی تھی. انہوں نے بے اختیار ماں کا ہاتھ تھام لیا تھا. ان کی آواز شدت اور جذبات سے لرز رہی تھی. اماں جی نے چونک کر آنکھیں کھول لی تھی. تیمور کے جملے نے انہیں تڑپا کر رکھ دیا تھا. ہاں مجھے یقین ہے میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا. اماں جی کی آنکھ میں نئے سرے سے جگمگاہٹ تھی. جب آپ کو یقین ہے تو پھر آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی. تیمور علی خان کے انداز میں شکوہ تھا. یہ تو اس بات کا صدمہ ہے کہ میرے گھر میں اس طرح کی بات ہوئی کیوں. غلط خواہ صحیح ہمارے ہاں ایسی بات کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. اماں جی نے نئے سرے سے توانائی محسوس ہو رہی تھی. تو پھر جھگڑا کیا ہے جب کوئی بات ہی نہیں ہے. پڑی ہوئی ہے ایک طرف. تمہارا کیا لیتی ہے بیٹے. چھوڑ دو اسے اس کے حال پر. تیمور علی خان سے گویا سفارش کریں. حد ہوگی اماں جی. ابھی بھی آپ کی اس کی سفارش کر رہی ہیں. اب تو آپ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اسے یہاں سے شفٹ کر دے تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی مسئلہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. اتنی گھٹیا الزام تراشی وہ بھی ہم پر. خفگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت تھی اس وقت ان کی. کم عقل ہے. سمجھا دوں گی اسے. بے آسرا بچی ہے. اسے بھرے کنبے میں رہنے کا تجربہ بھی نہیں اور دشمنوں کی نزاکتوں تک اسے دماغ کی پہنچ نہیں. جانے کس بات کو کس رنگ میں لے بیٹھی. میں تمہارے بابا صاحب کو یہی سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اس طرح غصے اور تیزی میں نہیں سوچے. میرا تیمور اپنی بھاوجوں کی عزت کرتا ہے. شاید ہی کسی دیور نے کبھی کی ہو. یہی نازنین کوئی ایسے گرے پڑے گھر کی ہے جہاں گدھے گھوڑے ایک ہو رہے ہوں. یہ ناز بھابھی کا اس قصے میں کیا ذکر. تیمور علی خان نے تعجب کا مظاہرہ کیا. اگرچہ اندر کہیں ایٹم بم گرا تھا. اماں جی ان کی شکل غور سے دیکھنے لگی. تو پھر کس کا ذکر. مگر وہ ماں چپ ہو کر رہ گئی. دونوں ماں بیٹے اپنی اپنی خاموشی میں کچھ ڈھونڈنے لگے تھے. دونوں کو ادراک ہوا تھا کہ بات وہ ہے جو سمجھی جا چکی ہے اور نہ ہی وہ ہے جو سمجھائی جا چکی ہے بلکہ بات تو وہ ہے جو نوکے زبان پر آنا ہر طرف کسی مرحلے سے کم نہیں. دکھ ہو خوشی ہو دونوں کیفیات انگنت موڑ رکھتی ہے. اس کی لاتعداد منزلیں مقرر ہیں. مرحلے متعین ہیں. دونوں ماں بیٹے اس وقت دو علیحدہ علیحدہ کیفیات سے گزر رہے تھے. اماں جی کی حیرت تکلیف دہ الجھن میں تبدیل ہو چکی تھی. ہم تعصب سے پوچھ رہے ہیں اماں جی کہ ناز بھابھی کا اس قصے سے کیا تعلق. ہم تو اس بے ضمیر لڑکی کا ذکر کر رہے ہیں جس نے ہمیں آپ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی ہے. پھر یہ بھاوجوں کا یا دیور بھائی کے رشتے کا ذکر درمیان میں کہاں سے آ گیا. اونچے چوڑے تیمور علی خان کے سینے میں ایک دراز سے دل نے تباہی مچا رکھی تھی. وہ بات جو سمجھ میں آ رہی تھی اتنی خوفناک تھی کہ اس وقت انہیں اعلیٰ درجے کی معجزاتی امداد درکار تھی جو انہیں کسی انتہائی اقدام سے باز رکھ سکے. آپ چپ کیوں اماں جی. ایک بات بتا دیں ہم آپ کو اگر ہم اس کے 100 ٹکڑے یاور بھائی کے سامنے نہ کرے تو پھر کہیے گا. وہ مٹھیاں بھینچ اٹھ کھڑے ہوئے. اتنی ہمت اس کم ظرف کی. ابھی نبٹتے ہیں. اماں جی روکتی رہ گئی مگر وہ باہر نکل گئے. سامنے ہی ماما بلی نظر آئے. ماما متربہ کہاں ہے. سنا جب انسان پر خون سوار ہوتا ہے تو اس کے خون سے بھاپ اڑ رہی ہوتی ہے. ماما کو ان کے وجود سے کچے گوشت کی بو آنے لگی کہ ان کی آنکھیں اندر کا بھید بتا رہی تھی. ماما تو تر تر کانپنے لگی. خان ابھی تو یہیں تھی باورچی خانے میں. نہیں ہمیں اپنے کمرے میں نہیں. وہ ادھر باغ میں. ماما کی بدحواسی تو گویا جلتی پر تیل کا کام کیا. ماما ہمیں ٹھیک جگہ بتاؤ ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. ان کی گھراہٹ بتا رہی تھی کہ
بشریت کے دائرے سے نکل کر اتنی دور آ گئے کہ انہیں وہاں لوٹانے کی کوشش میں اعلیٰ درجے کی ناکامی ہوگی۔ اسی دم اماں جی بھی ہامتی کامتی چلی آئی۔ ارے میرے بچے میری بات تو سن، تو نے بات تو نہیں سنی۔ وہ یوں چمکارنے لگی جیسے چھوٹے بچے کو بہلاتے، مگر تیمور علی خان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی دم متربہ باری کی انگلی تھامے ایک موڑ سے راہداری میں نمودار ہوئی۔ وہاں کے صورتحال پر قدرے ٹھٹکی جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تیمور علی خان اس کی طرف عقاب کی طرف جھپٹے تھے۔ متربہ کے حواس اتنے چوکس تھے کہ وہ آن کے آن میں بہت کچھ سمجھ گئے۔ وہ باری کو وہیں چھوڑ کر بابا صاحب کے کمرے کی طرف سرپٹ بھاگی۔ دلاور علی خان ٹیلی فون پر کوئی بہت ضروری بات رازدارانہ انداز میں کر رہے تھے۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور متربہ گرتی پڑتی اندر گھستی نظر آئی تو انہوں نے مخاطب کو مطلع کیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ کیا بدتمیزی ہے لڑکی! وہ حیران بھی تھے اور ناراض بھی، مگر صرف ناراضگی ظاہر کر رہے تھے۔ خان وہ ان کے بیڈ کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ خان وہ تیمور، خانہ مجھے بچا لیں۔ ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ تیمور سست قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ باپ کی موجودگی کو شاید وہ کسی بھی موڑ میں نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب بے بسی ان پر چھا گئی۔ ادھر اماں جی نے امدادی کارروائی کا کرم پورا کرنے کی غرض سے یاور علی خان کو پکار لیا تھا۔ کیا ہوا بیٹے، ہوش میں آؤ، عورت ذات ہے۔ وہ بہت ہی گھبرائے ہوئے انداز میں تیمور علی خان کو جھنجھوڑ رہی تھی اور تیمور علی خان بھی بابا صاحب کی خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ یہی بھول ہم سے ہو گئی ہے، یہ عورت ذات نہیں ہے۔ عزت نفس پر ایسی کاری پڑی تھی کہ مار حساب ساری سیکھ اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اب تو منظر پر ایک خوش شکل حیوان گھر آ رہا تھا۔ بیٹے، اس نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، تم میری بات تو سنو۔ اماں جی پھر ملتجی انداز میں تیمور علی خان کی تھوڑی چھو کر بولی۔ اچھا، اس نے کچھ نہیں کہا، پھر ایسا کیا ہے کہ یاور بھائی ہماری شکل سے بیزار ہیں؟ بات بھی ابھی سمجھ میں آئی ہے۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بامشکل گویا ہوئے۔ ہمارا نام مت لو تیمور، ہم تم سے پہلے اسے مطلع کر چکے ہیں کہ غلط بیانی ثابت ہوئی تو اس کا انجام ہمارے ہاتھوں بہت عبرتناک ہوگا۔ یہ بے وقوف ضرور ہے، پاگل نہیں ہے۔ یاور علی خان کا لہجہ قطعی غیر جانبدار اور سپاٹ تھا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ بابا صاحب کی پرجلال آواز گونجی۔ اماں جی تو تابع دار بچے کی طرح جھٹ بیٹھ گئی، اس انداز میں کہ خان صاحب اس عذاب سے نکالنے کے لیے کوئی بہترین اقدام کرنے والے ہیں۔ ان کی نازک طباع اس قدر تناؤ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یاور علی خان باپ کے قریب پڑی کرسی پر آ بیٹھے۔ تیمور علی خان بادل نخواستہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ تم ادھر آؤ لڑکی، ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ وہ اپنی چھڑی پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے کھڑے تھے۔ بغیر حرکت کیے انہوں نے متربہ کو مخاطب کیا۔ متربہ سر پر چادر ٹکاتی آہستہ چلتی ان کے بہت قریب آ کھڑی ہوئی، اس جانیے کہ دونوں بھائی کسی بھی وقت اگر اسے نقصان پہنچانے کی کیفیت میں آ جائے تو بابا صاحب سے گزرے بغیر اس تک نہ پہنچ سکے۔ بابا صاحب کا بیڈ داخلی دروازے سے کافی فاصلے پر دریچے کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا۔ دیوار اور بیڈ کے درمیان بامشکل 8 انچ کا فاصلہ تھا۔ جہاں کچھ دیر قبل متربہ پھنسی ہوئی تھی، جس صوفے پر تیمور بیٹھے تھے وہ داخلی دروازے کے بالکل ساتھ تھا، اور جس کرسی پر یاور علی خان بیٹھے تھے وہ کسی بیڈ کی پائنتی کی طرف تھا، جبکہ یاور علی خان اور متربہ کے درمیان بابا صاحب سرو قد کھڑے تھے۔ اماں جی یاور علی خان کے قریب بیڈ پر ٹکی ہوئی تھی اور نہایت حواس باختہ تھی۔ کبھی اضطراری انداز میں اپنا دوپٹہ سنبھالتی تھی، کبھی بیٹوں کی شکلیں دیکھنے لگتی۔ تمہیں نہ ادب غلامی آتے نہ آداب مختاری، اے بد نصیب لڑکی، تمہیں اتنی جرت کیسے کہ تم یاور علی خان سے اس قسم کی بات کر سکو، جرت بھی کر سکو؟ نظر انداز کر دی تو یوں کیوں نہ کہی، تم اس قدر بے حیا ہو چکی ہو۔ عورت کے پاس حیا کے سوا اثاثہ ہی کون سا ہوتا ہے؟ ہمارے منہ میں خاک۔ اگر کسی قسم کی سن گن تمہیں مل ہی گئی تھی تو کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم مالکن کے ہوتے ہوئے گھر کے لڑکوں سے براہ راست بات کرو؟ صحیح یا غلط، پھر ابھی اس کی پیٹھ میں آتا جس نے تمہاری بھلائی کے لیے سب سے زیادہ جرت دکھائی، عملی کام کیا۔ کیوں کی تم نے یہ حرکت؟ وہ بغیر نگاہ اٹھائے متربہ سے مخاطب تھے۔ وہ خاموش کھڑی انگلیاں چٹکاتے رہے۔ کیا تمہیں ادھر حویلی میں کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یاور علی خان سے تم خود بات کرو؟ وہ پھر خاموش کھڑی رہی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی ڈٹائی؟ تیمور علی خان نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ متربہ نے نگاہیں اٹھا کر تیمور علی خان کی سمت دیکھا۔ میں بچھے کاٹیج پر لوٹتی تھی خان، تمہارے شملے میں پھندے لٹک رہے تھے، تمہارا دوست صبح اٹھتا تھا جسے جنت میں ہو کر آتا تھا، تم نے مجھ پر احسان کیا، یہ نئے سرے سے مجھے ہونے کا احساس دلایا۔ خود تو تم نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری بھی کوئی ہستی ہے۔ مجھے تو گھڑی گھڑی بڑی خاموش تاکید کی گئی کہ اپنی اوقات پہچانو۔ تو میرا دکھ سن لیا تھا بغیر آواز کے، تو بغیر کچھ دیے ایک طرف ہو جاتے؟ نہیں، تم کچھ پا گئے تھے، اس لیے مجھے سزا دی تھی، حفاظت کے لیے، اور میرے راستے بھی تھے۔ میرا تن من روندا گیا، میرے دل کی کوئی قیمت نہیں، میں بغیر خوشی کے رہ سکتی ہوں تو اور سب کیوں نہیں رہ سکتے؟ جب میں برباد ہو کر سانس لے سکتی ہوں تو اور دوسرے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ مدتیں ہوئی کھلی آنکھوں صبح کی
پھٹتے دیکھتی ہوں۔ اگر یہ سب بے قصور ہے تو میں بھی بے قصور تھی۔ ان کی کوئی اور دنیا اور کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ خان، اپنا وجود پیش کرنا عورت کی سب سے بڑی سخاوت اور سب سے بڑی ہار ہے، مگر یہ ہار مرضی کی ہو تو عورت گلاب اگاتی اور مرضی کی نہ ہو تو اس ڈاکے پر کبھی خود کو معاف نہیں کرتی۔ میرے اندر آگ دہک رہی ہے، میرا بہت نقصان ہوا ہے، میں کسی پر رحم نہیں کھاؤں گی، سب کچھ جلا کر خاک کر دوں گی۔ جب میں رہ سکتی ہوں تو دوسرے کیوں نہیں رہ سکتے؟ جب میں مر مر کے جی سکتی ہوں تو اور کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ جب میری ہنسی کے بغیر آس پاس خوشی برس سکتی ہے، جب علی کے بغیر اس کے جیتے جی اس کے ماں باپ زندہ رہ سکتے ہیں، جب اس کے بغیر اس کا محکمہ چل سکتا ہے، جب میرے بغیر میری ماں زندہ رہ سکتی ہے، جب میرا باپ اپنا نسب ایک طوائف کی جھولی میں ڈال سکتا ہے، تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ میرے ہاتھ تو آئے، پھر بتاؤں گی اسے بھی بھول کی قیمت۔ کیا گونگی بنی کھڑی ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں تیرے سے؟ خان، اماں جی نے اس کی مسلسل خاموشی پر نہایت ناراضگی سے ٹوکا۔ کیا؟ وہ بری طرح چونک کر اس کی صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ جی خان، کیا پوچھا آپ نے؟ تو نے یاور علی خان سے کیا الٹی سیدھی بات کی؟ شرم آنا چاہیے خانوں سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ اماں جی کو اندازہ تھا کہ دلاور علی خان اس وقت خون کے گھونٹ پی رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے شریک حیات کی معاملت کی۔ یاور علی خانہ بہت مہربان، بہت نیک انسان ہے، وہ سب کی عزت کا حق پہچان کر بات کرتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کا اپنا بھائی ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہا اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ کمرہ ہلا تھا یا پوری حویلی یہ چھت سر پر آ رہی تھی؟ کمرے میں اس طرح کی خاموشی تھی جیسے کسی مرنے والے کی آخری ہچکی سے پہلے ماحول میں سکوت چھایا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اس کے پلنگ کے پاس ہر طرح کا رشتہ موجود ہوتا ہے مگر لب بستہ ہوتا ہے۔ تیمور علی خان یوں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی تصحیح کے منتظر ہو، جیسے وہ بولنا کچھ اور چاہ رہی ہو اور بول کچھ اور گئی ہو، یا پھر انہیں مغالطہ ہی ہوا۔ آپ خود بتائیں بڑے خان، میں یہ بات اور کسی سے کیوں کہتی؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ یاور خانہ ہی اپنی بیوی سے بات کر سکتے تھے۔ میں بہت دفعہ بہت کچھ دیکھ چکی تھی، جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے یاور خانہ سے کہہ دیا۔ یاور علی خان نے جوتے کی ٹو سے قالین کو مسلا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ اماں جی سکتے کی کیفیت میں دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ تیمور علی خان دکھ اور حیرت سے پتھرا کر رہ گئے تھے۔ دلاور علی خان انتہائی شکستہ انداز میں بیوی کے پہلو میں بیٹھ کے ہاتھ ہنوز چھڑی پر مضبوطی سے جمے تھے مگر سر جھکا ہوا تھا۔ رئیسہ کی ماں سے پوچھو یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ان کی کمزور سی آواز کمرے میں ابھری۔ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو اسے زبان سینا چاہیے تھی یا یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ اس میں خالی خالی آنکھوں سے متربہ کی شکل دیکھ رہے چند ثانیے بعد تیمور علی خان اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے متربہ کے قریب آئے۔ بابا صاحب نے اپنے انداز نشست میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اماں جی میں سکت نہ رہی۔ متربہ چل کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تیمور علی خان 13 پاؤنڈ مالیت کی ایک سٹائلش پتلون اور جس کلر لیمن کلر شرٹ میں ملبوس بلا کے خوبصورت اور پرکشش نظر۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ان کی آواز میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا۔ متربہ سر جھکائے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ بابا صاحب کی موجودگی میں تھوڑی بہت تقویت ضرور تھی مگر تیمور علی خان سے اس وقت ہر طرح کی امید کی جا سکتی تھی۔ ہم پوچھ رہے ہیں تم سے کچھ، کیا چاہیے تمہیں؟ بابا صاحب، اماں جی اس وقت یہاں موجود ہیں، ہم تمہیں اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہم میں کوئی بھی تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا مگر شرط یہ ہے کہ تم ہم تینوں کی موجودگی میں صرف یہ بتا دو کہ تمہیں کیا چاہیے، زمین، حویلی یا وہ قدرے جھجک کر رکے یا تیمور علی خان جیسے پٹرول پڑا ہوا تھا۔ تیلی دکھانے کی دیر تھی، ایسی بھڑ بھڑ کر آگ لگی کہ تن من خاکستر ہونے لگا۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ اماں جی نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا تھا جیسے وہ کہیں اکڑ کر بھاگا جا رہا ہو۔ بابا صاحب پورے علم اور وقار سے صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ خود غرض لڑکی، تم اتنا آگے نکل جاؤ گی، ہمیں یہ امید نہیں تھی۔ انسان کا پہلا کمفرٹ روٹی کے بعد یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس کی عزت ہو، دل کی تمام خواہشات اس کے بعد آتی لاجیکلی۔ ہم نے اسی کا بندوبست کیا تھا۔ تمہارے پاس آلریڈی یہ سب کچھ ہوتا تو ہم تمہاری دوسری ضروریات کو اہمیت دیتے، مگر تم علم و فضل کی پیداوار ہوتی تو یہ نکتے سمجھ بھی آتے۔ بتا دو بابا صاحب کو یہ اصل میں کہ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ۔ انہوں نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ اونچا کیا۔ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھیں تیمور علی خان کے چہرے پر ٹک گئی۔ وہ تو بے خبری کے ماتم کرتے کرتے پاگل ہوگی مگر یہاں تو خبر سی خبر تھی۔ پہلے کہیں اتنا بھی ہو جاتا تو وحشتیں یہ مقام کیوں دیکھتی؟ اس کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس نے یوں تیمور خان کو دیکھا جیسے قربان ہو جائے گی۔ یہ تم اس سے کس طرح کی باتیں کرنے لگے ہو تیمور؟ بابا صاحب زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکے۔ ہر نئی بات نئی اذیت تھی۔ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ ہم تم پر تھوک ہی دیں۔ بتاؤ بابا صاحب کو، یاور علی خان کو، ناز بھابھی کو تم نے نہایت گھٹیا حرکت کس لیے کی؟ بولو، خاموش کیوں کھڑی ہو؟ ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ بتاؤ ورنہ ہم تمہارا اشر کر دیں گے۔ ایک زناٹے دار تھپڑ نے متربہ کے گلابی رخسار پر جڑا تو 5 انگلیوں کے نشان واضح طور پر ابھر آئے۔ اماں جی کام کر کھڑی ہو گئی اور متربہ تیمور علی خان کے درمیان کھڑی ہو گئی۔
یہ نہ کرو میرے بچے، تم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے تیمور خان کے دونوں ہاتھ تھام لیا۔ پہلے کبھی ایسا ہوا بھی تو نہیں۔ اماں جی، ہم کھڑے کھڑے لٹ رہے ہیں، آپ درمیان میں نہ آئیے پلیز۔ وہ بامشکل خود پر قابو پا کر مخاطب تھے۔ آپ ادھر آرام سے بیٹھ جائیے، بابا صاحب نے بھی انہیں ٹوکا۔ محتربہ رخسار پر ہاتھ رکھ کر نظریں چکائے چپ کھڑی تھی۔ تم بھی ادھر آؤ تیمور، جتنی بات ہم سمجھے اس حوالے سے ہم خود اس سے بات کرتے ہیں۔ دلاور علی خان چھڑی پر زور ڈال کر کھڑے ہوئے۔ اپنا مقام پہچانتی ہو لڑکی، یہ وہ جاگیردار ہے جسے انگلستان کا کوئی لاڈ بھی خوشی سے بیٹی دے دے گا۔ تم نے یہ سب اندازہ کر لیا تھا، تبھی یہ گندا ڈرامہ کھیلا۔ کیا تیمور صحیح کہہ رہا؟ ہم ٹھیک سمجھیں؟ وہ بہت رسائنیت سے پوچھ رہے تھے۔ محتربہ نے نظریں اٹھا کر تیمور علی خان کی سم دیکھا۔ نفرت سے اس کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ پھر اس نے بابا صاحب کی سم دیکھا۔ جو بات آپ کے بس میں نہیں چھوٹے خان، وہ آپ نے منہ سے بھی کیوں نکالی؟ میں نے تو کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا۔ آپ لوگ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں، مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اس کی عقل پر اتنے بھی پتھر نہیں پڑے تھے کہ وہ بڑے خان کے سامنے بات بدل کر اپنے بدترین انجام کی دعوت دیتی۔ تم کسی کے سامنے اپنی غلط بیانی کا اعتراف کرو، مگر یاور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو اور بتاؤ کہ تمہاری حماقت و جہالت نے اسے یہ سب کروا دیا، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے سرائے چلی جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہیں دھکے دے کر حویلی سے باہر نکلوایا جائے، مگر ہم اپنی بچیوں کے صدقے میں تمہارے ساتھ رعایت کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات اور یہ ہے کہ ہم کبھی تمہیں اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ اگر ہم مر جائیں تو ہمارے جنازے سے تمہیں 100 گز دور رکھا جائے۔ دلاور علی خان نے اپنے اعلیٰ درجے کا غضب بہت دھیمے انداز میں ظاہر کیا تھا۔ مگر کیوں خان، میں نے کب کہا کہ میں نے جو کہا ہے غلط کہا ہے؟ یہ البتہ صحیح ہے کہ مجھے یاور خانہ کی بجائے اماں جی کہنا چاہیے تھا۔ اس نے فساد پر ہاتھ رکھ کر نہایت سنگ دلی سے تیمور علی خان کی طرف دیکھا۔ جانتے بوجھتے دکھ دیے، ذلیل کیا، کیوں دیا تھا کسی کے ہاتھوں میں؟ کھلونا دیا تھا کھیلنے کے لیے۔ میرے روئے روئے سے بے بسی کا وہ احساس رس رہا ہے جب میں روز جیتے جی مرتی تھی۔ اب ہم ایک جیسے رہیں گے، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھول کر خوش ہوا بھی تو میں اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دوں گی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ اماں جی نے تیمور علی خان کی سم دیکھا۔ سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، لوہے کی سلاخ سے اس کا جسم داغا جائے، پھر تو سچ بولے گی۔ وہ خونی لہجے میں بولا۔ ارے توبہ، کیا آفت ہے، اب یہ بھی ہوگا؟ یوں تو گھوڑے سے بھی گدھا کہلوا لوگے۔ اماں جی نے اپنا چکراتا سر تھاما۔ بابا صاحب، تیمور علی خان باپ سے مخاطب ہوئے۔ تیمور، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، ہم خود دیکھ لیں گے۔ یہاں سے اس وقت ہی جائیں گے جب اپنے ماں باپ کی نظروں سے سرخرو ہوں گے۔ یہ بہت مکار ہے، ہمیں مزید پہنچ سکتا ہے۔ آپ یاد کریں، تاریخ گواہ میدانوں میں جیتی ہوئی جنگیں عورتوں کی سیاست سے ہار میں تبدیل ہوگی۔ عورت بیچ میں آئی اور فتح شکست میں بدل گئی۔ حالانکہ بہادری میں کمی نہ تھی، نہ ہتھیاروں میں۔ بابا صاحب اور اماں جی چونک کر تیمور علی خان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دل تو یہی کہتا تھا تیمور یہ سب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے الٹا محتربہ کو مولد الزام ٹھہرایا تھا، جس کے بعد بھی بیان نہیں بدلا تھا۔ مگر یہ بزدل سی لڑکی ہنوز اپنی بات پر قائم ہے۔ اب کیا نازنین کو بھی بلائیں؟ اس خیال سے دونوں ہی کو شرم آ رہی تھی کہ وہ بہو سے اس موضوع پر بات کریں۔ دلاور علی خان بہت سوچ سمجھ کر اگلا قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ دیکھو تیمور، ہم بلا سوچے سمجھے تم سے بدگمان کیوں ہوں گے، جبکہ حقیقت ابھی بھی پوشیدہ ہے؟ کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے بابا صاحب، ہم اس کی تمام سیاست سمجھ چکے ہیں۔ وہ برہم ہوئے۔ وہ ہم اس سے قبول کروا لیں گے، مگر یاور کے سامنے۔ جاؤ بیٹے آرام کرو، ہم تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ بھی آرام کیجیے۔ اس بات کا خیال ہے کہ اس واقعے کی ہوا بھی ناز کو نہ لگے۔ بابا صاحب نے اماں جی سے بہت نرمی سے کہا۔ اجی اب کیسا آرام؟ ارے زیتون بانو، بھلی نیکی کی بیٹی تو نے ہمارے ساتھ۔ اماں جی کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ ان کے چہرے سے آیا تھی۔ ایک لمحے کو محتربہ کے دل کو کچھ ہوا، بے ساختہ اس کا جی چاہا اماں جی کے پاؤں تھام کر معافی مانگ لے، مگر دونوں خانوں کی سم نگاہ ڈالی تو تھرا کر رہ گئی۔ اب تو زندگی کی شرط ہی زبان پر قائم رہنا ٹھہری تھی۔ پھر تیمور علی خان کی موجودگی میں تو وہ یوں بھی بہت سنگ دل ہو جاتی تھی۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ محتربہ نے گہری سانس لے کر تیمور کی سم دیکھا تھا۔ اسی دم عالم تاب گھبرائی ہوئی آئی تھی۔ اماں جی ناز کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے ڈرائیور سے گاڑی نکلوانے کو کہہ دیا، آپ بھی چلیں۔ اماں جی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یاور کہاں ہے؟ وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے، بس آپ جلدی کیجیے، اسی ہسپتال چلنا جہاں ناز نے نام لکھوایا۔ وہ دبے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ اتنی پریشان تھی کہ انہوں نے کمرے کی غیر معمولی صورتحال کی طرف بھی توجہ نہیں دی تھی۔ اوہ، اماں جی کی سمجھ میں بات آ گئی۔ انہوں نے بابا صاحب کی طرف دیکھا۔ مجھے چھوٹی بہو کے ساتھ جانا ہوگا، آپ فکر نہ کریں، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ المتاب کے پیچھے نکل گئی۔ لڑکی تم بھی جاؤ، پاری کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، آج سے اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مزید تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے سوچ کر بتا دیں گے۔ بابا صاحب کا لہجہ بالکل سرد و سپاٹ تھا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ گویا انہوں نے جتا دیا تھا کہ اب اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ وہ فوراً باہر نکل گئی۔
دلہن اسپتال جا رہی ہے، یاور کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے، مگر وہ ہے کہاں؟ وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہے تھے۔ تیمور علی خان خاموش رہے۔ بابا صاحب چند ثانیے کچھ سوچتے رہے، پھر باہر چلے گئے۔ 6 اگست کا روز پہلی اجالا ٹھیک سے پھیلا بھی نہیں تھا کہ حویلی میں خبر آ گئی کہ یاور علی خان ایک بہت خوبصورت بیٹی کے باپ بن گئے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد بیٹی کی خبر بہت خوشی کے ساتھ سنی گئی، مگر سب خوشی منانے والے افراد کے درمیان بابا صاحب اور تیمور علی خان بہت پریشان تھے کہ رات سے اب تک یاور علی خان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ تمام ممکنہ جگہوں پر فون کر ڈالے تھے، مگر سب جگہ سے لاعلمی کا اظہار کیا گیا تھا۔ نازنین بار بار یاور علی خان کا پوچھ رہی تھی۔ صورتحال سنگین ہو رہی تھی۔ تیمور علی خان ہزار پریشان سہی، مگر ان کے حواس بے حال نہیں تھے۔ باری کو ماما بلی کے پاس پہنچا کر انہوں نے محترمہ کا کمرہ باہر سے بند کروا دیا تھا۔ ان کا وجود اندیکھی آگ میں سلگ رہا تھا۔ وہ بھتیجی کو دیکھنے اسپتال بھی نہیں گئے تھے۔ جانے کیوں نازنین کے سامنے جانے کا حوصلہ وہ خود میں نہیں پا رہے تھے۔ ایک دم ہی اس سے بہت فاصلہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک وحشت یہ بھی تھی کہ یاور علی خان کچھ کر نہ بیٹھے، کیونکہ ان کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں محترمہ سے مکمل اتفاق ہے، اور اس میں حیرت کی بات بھی کہاں تھی۔ ایک کمزور لڑکی اتنے مضبوط لوگوں کے درمیان انتہائی جرأت سے کچھ کہنا چاہے تو سننے والے دماغ کچھ نہ کچھ سمجھنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اسی سبب انہیں بھائی کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ انہیں اسپتال سے کئی فون آ چکے تھے۔ اماں جی انہیں بلا رہی تھی۔ باقی خواتین واپس حویلی آ چکی تھی۔ جب ٹہلتے ٹہلتے ان کا وجود سن ہونے لگا تو بالآخر کوئی فیصلہ کر کے اندر آ گئے۔ اپنے کمرے میں بھائی کی چابی اٹھائی اور تھوڑے فاصلے پر موجود شہر کے اس ہسپتال کا رخ کیا جہاں نازنین موجود تھی۔ برآمدے ہی میں اماں جی مل گئی۔ مبارک ہو، اللہ نے بہت پیاری بھتیجی دی ہے۔ کتنی کھوکھلی ہو رہی تھی ان کی آواز۔ شکریہ اماں جی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ان کا انداز بھی بجھا بجھا سا تھا۔ یاور کی کوئی اطلاع آئی؟ اماں جی نے ان کی شکل بغور دیکھی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تو ناز کے سامنے جاتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اللہ اسے ہر بری چیز سے بچا لے۔ تم ایسا کرو کہ اس سے یہ کہہ دو کہ اسے اچانک ضروری کام سے حسن ابدال جانا پڑ گیا، کوئی سرکاری مسئلہ 1-2 دن میں آ جائے گا۔ اماں جی نے راہ سجائی۔ وہ زندگی موت کی جنگ لڑ کر نڈھال پڑی ہے، اس کو بس ہر طرح سے پرسکون کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ان کا انداز درخواست گزار کا سا تھا۔ جی آپ فکر نہ کریں۔ کس طرف ہے ان کا کمرہ؟ انہوں نے اپنے منتشر ذہن کو بامشکل سمیٹ کر پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اماں جی نے اپنی چادر درست کر کے چہرہ ڈھانپ کر ایک طرف کو چل پڑی۔ انہوں نے بھی تقلید کی۔ طویل راہداری میں وائٹ دروازوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ اماں جی ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی اور انہوں نے اندر قدم رکھتے ہوئے چل ہمیں رک کر کچھ سوچا تھا، اپنے چہرے پر نقش ہر تحریر مٹانے کی کوشش کی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو نازنین کو باتھ روم کے دروازے سے باہر آتے دیکھا۔ ایک نرس اس کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ اس کے سر پر ڈھیر سارا تیل یقیناً اماں جی کی ہدایت پر ہی ڈالا گیا تھا۔ خوب کس کر چوٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہلکے سبز کپڑوں میں وہ بہت ہی زرد محسوس ہو رہی تھی۔ کان، ناک، گردن ہر طرح کی جویلری سے آزاد تھے، حتیٰ کہ کلائیاں تک سونی پڑی تھی۔ اس کے باوجود اس کا حسن اسی طرح دو آتشا تھا، جس طرح کلی بنی حالت میں ہوتا تھا۔ وہ تیمور کو دیکھ کر بڑے پھیکے انداز میں مسکرائی۔ السلام علیکم۔ تیمور نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ تم تو بڑے لبرل اور موڈ ہو۔ کیا بھتیجی کی پیدائش سے خوشی نہیں ہوئی؟ ایک اور بھتیجا چاہیے تھا، وہ نکہت بھری آواز میں بولتے ہوئے بیڈ سے ٹک گئی۔ ایسا نہیں ہے، سنا تھا کہ آپ کی طبیعت خاصی ناساز ہے، سنبھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے سنبھل کر جواب دیا۔ چلو خیر، تم تو چچا ہو کر پھر بھی آگے، باپ کو تو ابھی تک ہوش نہیں۔ وہ دکھ چھپاتے ہوئے مسکرائے۔ کیسی باتیں سوچنے لگی ہیں بھابھی، ایمرجنسیز میں ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، آتے ہی ہوں گے یاور بھائی، اتنی جلدی دل برا نہیں کرتے۔ اچھا بناؤ نہیں مجھے، کیا تمہیں نہیں پتہ ان کا موڈ کیسا ہو رہا ہے؟ یہ تو وقتی باتیں ہوتی ہیں، آپ خواہ اپنا ذہن نہ الجھائیے، ایزی فیل کریں، وہ کہتے ہوئے کارڈ کی طرف بڑھے۔ اماں جی دونوں کو بات کرتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ کتنے معصوم ہیں میرے بچے۔ ارے زیتون بانو، اللہ تجھے ہدایت کی روشنی دکھائے۔ ان کا دل بھرا ہے۔ اماں جی آپ بیٹھ جائیے نا، نازنین نے کسی دھیان سے چونک کر ساتھ سے کہا۔ میری بیٹی تو دل اچھا رکھ، یاور کی طرف سے تو پریشان نہ ہو، اس کی تو ہمیشہ سے عادت ہے ہوئی ایک دم کہیں نہ کہیں چل پڑتا ہے، اپنی تو سمجھ میں اس کے کام آتے نہیں، مگر بیٹی تو پڑھی ہوئی ہے، تو ہی سمجھنے کی کوشش کر۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نازنین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس ہاتھ پھیرنا غضب ہو گیا۔ وہ ماں جی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں جی وہ مجھ سے بہت ناراض ہے، وجہ بھی نہیں بتاتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگنے لگا، اس لیے میں نے رات کو کمرے میں سونا بھی چھوڑ دیا تھا، اوپر بستر لگوا لیا تھا کھلی ہوا کا بہانہ بنا کر۔ اماں جی میرا قصور کیا ہے؟ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ میں صدقے واری جاؤں اپنی بیٹی کے، میری بیٹی بہت اچھی ہے، زندگی میں چھوٹی موٹی پریشانی تو آتی رہتی ہے، سب ہی کے ساتھ ہوتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اپنا دل سنبھال۔ دودھ پینے والی بچی گود میں آ گئی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے، تو خوش ہوگی تو بچی کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ بہت شفقت و محبت سے اس کی پوچھ سلا رہی تھی۔ کیسے خوش آمدید ہو رہی اماں جی،
वो रोते हुए कह رہی تھی بھابھی بہت غلط بات ہے، اتنی جلدی بہت ہمت ہار جاتی ہے۔ یہ سب وقت ہی دیکھیے آپ کی روتی ہوئی آواز سن کر گڑیا نے بھی رونے والا منہ بنا لیا۔ ہمیں پتہ چلا ابھی تک آپ لوگوں نے اس کا نام سیٹ ہی نہیں کیا۔ واٹس اے پرابلم؟ اماں جی ہم آپ کی اجازت سے گڑیا کا نام رکھ رہے ہیں۔ ہمیں پسند ہے روشانے یاور علی خان، ہے نا بڑا باروب سا نام؟ بڑا خوبصورت نام دیا چچا نے، سب سے اچھا تحفہ۔ کیوں بیٹی؟ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ اماں جی نے خوش ہو کر نازنین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ ایسے تو وہ گھبراتے ہیں جو اکیلے ہوتے ہیں، حویلی میں جتنے ہیں سب تیرے اپنے، تیری خوشی کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں، واقعات خواہ کچھ ہو۔ اماں جی کا معاملہ ان کے اپنے دل کی گواہی کے ساتھ ساتھ تھا۔ نازنین کا رونا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ گزرے دنوں میں کیا ہوا کیا سنا اس وقت ان کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ تو اور کیا، ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں جی، جب تک آپ کی پریشانی دور نہ کر دے حویلی کے ایک فرد پر مسکراہٹ جرم ہے۔ کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ اور جو آپ کی خوشی آپ کے سکھ چھیننے کی کوشش کرے اس کا گوشت ہم چیل کموں کو کھلا دیں گے۔ اب اگر آپ پھر روئی تو بہت غلط بات ہوگی، اس کا مطلب ہوگا آپ یہاں خود کو تنہا سمجھتی ہیں۔ دیکھیے ہم کس طرح سے یاور بھائی کو برآمد کر کے آپ کے حضور پیش کریں گے، معافی مانگیں گے وہ آپ سے، آپ فوراً معاف مت کر دیجیے گا، تھوڑی سختی دکھائیے گا تاکہ آئندہ اس قسم کی زیادتی کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوچ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ نازنین کے قریب آ کر بہت اپنائیت و خلوص سے کہہ رہے تھے، مگر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی الجھن بدستور تھی۔ آپ اس بات کو اہمیت نہ دیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا، انشاءاللہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ بس اماں جی کا دل بہت کمزور ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں، ان کی خاطر خود کو سنبھال لیجیے پلیز۔ نازنین دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اماں جی سے الگ ہوئی۔ اچھا یہ بتائیے آپ کا کھانا پرہیزی تو نہیں بن رہا تاکہ ہم ماما سے کوئی اچھی سی ڈش بنوا کر بھجوائیں؟ بتاؤ کیا زچہ کو صرف پائے کھلاؤ گے؟ ابھی اس کو کچھ نہیں کھانا، بس ہلکی پھلکی طاقت کی چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے گوند بنایا، دیکھنا کیا گھوڑوں کی سی طاقت آ جائے گی۔ اماں جی نے تیمور کو بڑی تفصیل سے بتایا۔ پھر تو ہم بھی کھا سکتے ہیں، تیمور نے برجستہ کہا۔ پہلے اس طرح کے کام تو کرو۔ اماں جی نے مسکرا کر بچی کے پھیلے ہوئے کپڑے بیگ میں رکھنے چاہے۔ نازنین پشت پھیر کر مسکرانے لگی۔ تیمور علی خان سے آ کر سر جھکانے لگے تھے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔